بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پڑھنا نہیں جانتے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھنا نہیں چاہتے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت جلدی میں پڑھتے ہیں، شین قاف درست نہیں ہوتا ہے اور پڑھ دیتے ہیں۔ تو کم از کم اگر خطیب آپ کے سامنے سورہ الحمد صحیح سے پڑھے گا، توقف کے ساتھ پڑھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کی بھی روح خوش ہو جائے گی اور آپ کی عاقبت لمبی چل جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے عزیزان گرامی، اس میں کوئی دکھاوا مقصود نہیں ہے۔ ہم نے جب سے اس سیرت پہ عمل کیا ہے تو مجھے اس کا بہت اچھا رزلٹ بھی ملا ہے۔ بہت سے انسان ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں اور نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں شامل ہونا چاہتے ہیں، بس ان کی عادت ہوتی ہے، ان کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ نے سماج اور معاشرے میں ایسے افراد بھی دیکھو گے، متوجہ رہیے عزیزان گرامی، کہ نماز جنازہ ہو رہا ہے لیکن ایک دو آدمی آپ کو مل جائیں گے، ہر جگہ مل جائیں گے۔ میرے یہاں بھی ہیں، آپ کے یہاں پر بھی ہیں کہ نماز جنازہ ہو رہا ہے لیکن نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو رہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ میں دیکھوں گا کہ آپ صحیح جگہ پر بیٹھ کر پوری سماج کے ساتھ سن رہے ہیں، یعنی نماز جنازہ ہو رہی ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مسئلہ بھی بتانا چلو، یعنی یہ نماز جنازہ ایسی نماز ہے، مولانا سے پوچھئے گا، میں پردوں کے پیچھے سے بولوں گا تاکہ ممبر کا احترام باقی رہ جائے۔ اگر آپ نجاست کی حالت میں ہیں اور جنازہ جا رہا ہے اور نماز جنازہ ہو رہی ہے تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ کتنی اہم بات ہے۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں کہ جہاں مسجد سے نکلنا حرام ہے، لیکن اگر جنازہ جا رہا ہے تو آپ جنازے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اعتکاف ہوتا ہے اللہ کے گھر میں، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اللہ کے بندے کے سامنے۔ اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے، مذہب اسی کا نام ہے، اللہ کا حق بھی ادا ہوتا رہے اور بندوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے۔ سلام بھیجے محمد۔ بہت ساری چیزیں جتنی دیر بھی آپ سے گفتگو رہے گی وہ قرآن مجید کے دائرے میں رہے گی، اور ایک محنت ہے مطالعہ اس حدیث کا، اس کے ذریعے گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کو میں کچھ نیا سنانا چاہتا ہوں، مگر اتنا نیا نہیں سناؤں گا جو نہ قرآن میں ہو اور جو نہ حدیث میں ہو۔ جو فرمانے آپ بتانے گا، ممبر کا تقدس، عزاداروں کا اہتمام، مرثیہ خانوں کا اہتمام، فرش اللہ کا اہتمام۔ تو بہت سے لوگ نماز جنازہ میں حاضر نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی مرضی ہے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ اس کی مثال دے دوں میں آپ کے سامنے۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے، الحمدللہ یہاں پر ایسا نہیں ہوگا مگر اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں کہ مجلس عزا ہوتی رہتی ہے، فرش عزا پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو فرش عزا پہ آنا نہیں ہوتا ہے۔ مجلس سنیں گے، فرش عزا کے باہر کھڑے ہو کے سنیں گے، امام بارگاہ کے باہر ہو کے، دیکھیے کسی کی مجبوری ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جیسے فرش عزا پر کوئی آ نہیں رہا ہے، نہ کوئی مجبوری ہے نہ کوئی عذر ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے چاہا کہ میں نہ جاؤں تو نہیں آیا۔ جسے صحرا بلاتی ہے وہ فرش عزا پر آتا ہے۔ سلام بھیجے محمد آل محمد وآل محمد۔ کسی کا مجال ہے وہاں کر بیٹھ جائے جہاں ملکہ طہارت بیٹھتی ہوں، کسی کا مجال ہے کہ وہاں کر اب قیام کر لیں کہ جہاں حسنین کی مادر گرامی آتی ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو 3 آیتیں پڑھی ہیں، چونکہ سیبوں کی مجلس ہے، موت کا بیان بہت ضروری ہے، اب ہم توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے میں حوالے دوں آپ کے سامنے، یہ بھی آپ کو اچھا لگے گا کہ میں کتنے حوالے دے رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، ایک آیت نہیں بلکہ 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا سب سے طویل سورہ ہے، 286 آیتوں والا سورہ۔ یہاں پر میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ بھی محنت کر رہے ہیں۔ 286 آیتوں والا سورہ ایک والا، مدنی سورہ دوسرا والا، تیسرا والا 40 رکوع والا سورہ۔ تو جو ہمارے نا 40 رکوع والا سورہ، 286 آیتوں والا سورہ، مدنی سورہ۔ اس سورے کی فضیلت میں آپ کو 2-4 حدیث بھی سناؤں گا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے اور آپ کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ پہلے حوالے سے میں آپ کو روشناس کراؤں۔ اس کا چوتھا حوالہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی میں نے 155، 156 اور 157 یہ 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک حوالہ آپ کو یاد رہ جائے تو میری بھی محنت سوالت ہو جائے گی اور آپ کی بھی آفت سمجھ دی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیں قانون خطابت تو یہی ہے، احترام ممبر تو یہی ہے کہ جب کوئی خطیب کوئی عالم کسی آیت کریمہ کو پڑھے تو اس کا مکمل حوالہ دے، پھر کوئی
ایسی حدیث بھی سنا دیں تاکہ لوگوں میں جذبہ بیدار ہو جائے کہ اس کو پڑھنا کیا ہے، اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بھوک کا عالم ہوگا، جہاں نسل نفسی کا عالم ہوگا، جہاں باپ بیٹی کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بچوں کو نہیں پہچانے گی، بچے ماں کو نہیں پہچانیں گے، ایسے خطرناک ماحول میں اگر کوئی انسان سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوگا ہر شب جمعہ ایک مرتبہ، تو اس کے سر پر قیامت کے دن نور کا ایک بادل سایہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ فضیلت کم نہیں، یہ فضیلت بہت بڑی ہے ذاتی گرامی۔ یعنی اگر انسان سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا ہر شب جمعہ تو اللہ قیامت کے دن اس کے سر پر ایک نور کا بادل، چاروں طرف اس کے نور ہی نور ہوگا۔ تو یہ تو میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور میں برادران اہل سنت کی کچھ کتابوں سے حوالہ دے کر اپنا موضوع بنانا چاہتا ہوں۔ امام قرطبی، امام قرطبی بہت بڑا نام لے رہا ہوں، نام اس لیے لے رہا ہوں، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں شیطان آئے گا نہیں۔ تو حدیث سنا دی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیے ضروری نہیں کہ وہی موقع خطابت اچھا ہو جس میں آپ تعریف کرتے ہوئے نظر آئے۔ میں کچھ پڑھا ہوں آپ کو سامنے، تعریف خطابت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جب عالم نے یا خطیب نے اس کو حوالے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تیسری حدیث امام قرطبی کہتے ہیں اہل سنت کی کتاب سے، مسلم بہت بڑی کتاب ہے، انہوں نے اس حوالے سے نبی سے ارشاد فرمایا، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تلاوت سورہ بقرہ کرے گا اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں۔ یہ محنت کی چیزیں ہیں دانے گرامی، تعریف کی چیزیں نہیں کہہ رہا ہوں میں، تعریف کی چیزیں تو ابھی آئیں گی، پہلے میں آپ کو جو محنت کی ہے میں نے آج کی مجلس کے لیے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ انہی امام قرطبی نے اسی مسلم کتاب سے نبی سے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، عربی میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آلریڈی تعطیل ہو چکی ہے مجلس میں، اور مجھے جو کچھ پڑھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں پڑھوں جو میں نے آج کی مجلس کے لیے محنت کی ہے۔ امام قرطبی، یہ میں نے آپ کے سامنے چوتھی مرتبہ نام دیا ہے، کسی برادر نے اہل سنت سے پوچھے گا، کسی عالم سے، پڑھے لکھے افراد سے پوچھے گا کہ امام قرطبی کا مقام کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہر چیز کا ایک سلام ہوتا ہے اور ایک ضربہ ہوتا ہے۔ ابھی عربی بول رہا ہوں، اس کا ترجمہ کروں گا۔ ہر چیز کا ایک سلام ہوتا ہے اور ایک ضربہ ہوتا ہے۔ سلام اور ضربہ کا مطلب ہوتا ہے بلندی اور افضلیت، یعنی نبی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ہر چیز کا ایک افضل حصہ ہوتا ہے، ویسے ہی قرآن کے افضل حصے کا نام ہے سورہ بقرہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ دیکھیں میں نے احادیث کے اعتبار سے اپنی کتاب سے بھی اور اہل سنت کی کتاب سے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب میں بیان آیت کی جگہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید 155واں سورہ، سورہ بقرہ۔ پہلے ترجمہ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین، میرے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے، میرے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے۔ یہ ایک آیت ہے سورہ 55۔ کیا قرآن مجید میں اللہ نے کسی اور کوالٹی والے لوگوں کو بشارت نہیں دی؟ بشارت کا ترجمہ آپ سیدھے سے سمجھیے مبارکباد دینا۔ میرے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ کیا اس کے علاوہ اللہ نے کسی مقام پر کسی کو مبارکباد نہیں دی؟ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ نے کبھی نماز پڑھنے والوں کا کتنا مقام ہے، نماز پڑھنے والوں کا قد کتنا اونچا ہے، اللہ نے کبھی پورے قرآن مجید میں 6666 آیتوں میں کسی آیت میں آپ مجھے یہ دکھا دیں کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ مبارکباد دے دیجئے نماز پڑھنے والوں کو۔ میں نماز کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، جو نمازی نہ ہو وہ اہل بیت کا عزادار ہو ہی نہیں سکتا، وہ فرش اعلیٰ میں بیٹھنے کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، وہ فرش امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک ریسرچ ہے اور ایک مطالعہ وہ بتانا چاہتا ہوں، 6666 آیتوں میں اللہ نے کبھی یہ کہا ہو نماز پڑھنے والوں کو مبارکباد دے دو، کبھی یہ فرمایا ہو ان روزہ رکھنے والوں کو مبارکباد دے دو، کبھی اللہ نے یہ کہا ہو حج کرنے والوں کو مبارکباد دے دو، کبھی اللہ نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہو کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو مبارکباد دے دو، جو خمس ادا کرتے ہیں ان کو رباعت دے دو۔ حالانکہ نماز پڑھنا کوئی کام کم نہیں ہے، روزے کا رکھنا کوئی اچھی عبادت سے کم نہیں ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، مگر اللہ نے یہ کہا کہ نہیں ہم مبارکباد نمازیوں کو نہیں دلوائیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں، ہم نماز گزار کبھی حاجیوں کو نہیں کروائیں گے۔ اللہ نے کہا مبارکباد دے تو صبر کرنے والوں کو۔ نمازی تو تمہیں معاشرے میں بہت مل جائیں گے مگر صبر کرنے والا طبقہ بہت ملے
اعلیٰ مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. ہمارے محترم مولانا غفار صاحب مذاق بات نہیں, کسی بستی میں 30-40 سال ہے. صبر کا جوہر اگر سامنے نہ ہو تو انسان اتنے دنوں تک کسی بستی میں رہ نہیں سکتا. میں ان کی خوشامد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو صبر کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں. متوجہ ہو گئے نا؟ اللہ نے کسی بھی مقام پر کسی عبادت کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ ان کو مبارکباد دو. اگر شک ہو تو بتائیے, اور اگر شک نہیں ہے تو سلسلے کلام کو آگے بڑھو. اتنا تو سمجھ گئے نا کہ اللہ جو مبارکباد دیتا ہے وہ عبادت کرنے والوں کو نہیں دیتا ہے, بلکہ عبادتوں کا ایک جوہر ہے جسے صبر کہا جاتا ہے, اس کے لیے کہتا ہے. توجہ رکھے گا. اگر آپ ابھی بھی نہ سمجھے ہو تو میں ایک آیت پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دوڑ دو چار کی طرف بات ہے. اے ایمان لانے والو, اگر کبھی تنگی میں آ جاؤ, مشکل میں آ جاؤ, کوئی تمہارے اوپر کوئی سخت معاملہ آ جائے, مرحلہ آ جائے, تو صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو, اور روزے کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. تو کس سے مانگنا ہے؟ صبر اور روزے کے ذریعے, نماز کے ذریعے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جب اللہ نے یہ کہا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری مشکلوں کو حل کر سکتی ہے, مدد مانگو, کیا مطلب؟ نماز پڑھو گے مشکل حل ہو جائے گی, صبر کرو گے تو مشکل حل ہو جائے گی. مگر پروردگار اتنا تو بتا دے, جب تو نے دونوں چیزوں کو برابر رکھ دیا تو دونوں کا مقام تو بہتر ہو گیا نا, برابر ہو گیا. صبر کرنے والے بھی ایک مقام پر ہو گئے اور نماز پڑھنے والے بھی ایک مقام پر ہو گئے. اللہ نے کہا نہیں, یہ تمہاری بھول ہے. آگے کا فکرہ سنو. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. دیکھو اللہ کو اگر تلاش کرنا ہو تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ملے گا. نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ نے کہا میں نہیں ملوں گا. روزہ رکھنے والوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے میں نہیں ملوں گا. حج کرنے والوں کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نہیں ملوں گا. میرے گھر پر جو آ جائے, میرے گھر کا طواف کر لے, ضروری نہیں کہ میں اس کے ساتھ ملوں گا. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرا شمار, میری معیت, میرا ساتھ اگر کہیں ملے گا, توحید اگر کہیں پر ملے گی, عدالت کہیں پر ملے گی. ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز پڑھنے والوں کو کچھ نہیں کہتا, مگر صبر کرنے والوں کے ساتھ کہتا ہے. اے پروردگار, جب صبر کا اتنا مقام ہے تو دنیا میں کوئی تاریخی انقلاب بھی تو ہونا چاہیے. کہ دیکھو ہمارے محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد ایک واقعہ کربلا رونما ہوگا, وہاں دو طرح کے لشکر ہو گئے. ادھر نماز پڑھنے والے ادھر بھی ہوں گے اور روزہ رکھنے والے ادھر بھی ہوں گے. مگر میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. نماز پڑھنے سے دھوکے میں نہ آنا, یہ دیکھ لینا کہ نمازی ہے تو صبر کا جوہر بھی ہے کہ نہیں ہے. صلوات بھیجو محمد علیہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری, اگر صبر نہیں ہے تو عبادت کارآمد نہیں. لیکن صبر کا تعلق جو ہے انسان کے نفسانی اخلاق سے. دیکھیے آپ انسان کے طور پر آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اگر آپ کے اندر بہت توجہ چاہ رہا ہوں, جو لوگ جاتے ہیں جو جائیں گے ان کے لیے بہت کارآمد گفتگو ہے جو میں سنا رہا ہوں. آپ جا رہے ہیں, آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا, آپ کو جب حجر اسود کا بوسہ لینا ہے تو آپ اخلاقی اعتبار سے یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو کوہنی ماریں اور اس کو اذیت ہو جائے. خانہ کعبہ میں, اللہ کے گھر میں کسی کو اذیت پہنچانا ٹھیک نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا جانے کا نبی. وبشر الصابرین, میرے نبی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے, مبارکباد دے دیجیے. اگر آپ متوجہ ہیں اور یقیناً متوجہ ہیں تو میں آپ کے سامنے 3-4 آیتیں بشارت پڑھنا چاہتا ہوں. اتنا تو سمجھ گئے نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بشارت کا اعلان کرتا ہے. اور کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے کہہ رہا ہے. آپ شاید سمجھے نہیں میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے, نبیوں کا امام ہے, مشکل کشا ہے, خواجہ کائنات ہے, انسان کا مقدر بنانے والا ہے, معراج کی بلندی عطا کرنے والا ہے, درس توحید دینے والا ہے, درس اخلاق دینے والا ہے. توجہ رکھیے گا, صبر کے ترازو پر توڑنے والا ہے. تو یہ کوئی معمولی نبی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ بشارت دے دیجیے, مبارکباد دے دیجیے صبر کرنے والوں کو. اگر آپ متوجہ ہیں کہ یقیناً متوجہ ہیں تو میں اسی مبارکباد سے متعلق 4 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. گنا تو نہیں ہوگی, آپ احساس خستگی تو نہیں کریں گے. بشارت دے دیجیے صبر کرنے والوں کو. اس آیت کو آپ اپنے حافظے میں ایک کونے میں رکھ دیجیے. اب میں 4 آیتیں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر المؤمنین, متوجہ ہے کہ نہیں؟ ذالک الامر. وبشر المؤمنین,
میرے نبی آپ صاحبان ایمان کو بشارت دے دیجیے. کاش میری بات واضح ہو جائے. تیسری آیت پڑھ رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المحسنین. میرے نبی آپ احسان کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اپنی جانب سے نہیں پڑھ رہا ہوں. میں نے پہلی آیت پڑھی صبر کرنے والوں کو بشارت, میں نے دوسری آیت پڑھی مومنین کو بشارت, میں نے تیسری مرتبہ آیت پڑھی نیکی کرنے والوں کو بشارت. آپ اگر مجھے دیکھیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نیکی کرنے والوں کو مبارکباد دے دیجیے. راستے میں کوئی پتھر پڑا اسے ہٹایا, یہ نیکی ہے. کسی کے کام آ گئے, نیکی ہے. کسی بیوہ کی مدد کر دی اللہ کے لیے, یہ نیکی ہے. کسی یتیم کے ہاتھ میں دست شفقت رکھ دیا, یہ نیکی ہے. کسی اجنبی کی مہمانداری کر لی, یہ نیکی ہے. کسی کو اٹھ کر سلام کر لیا, یہ نیکی ہے. بزرگوں کا احترام کر لیا, یہ نیکی ہے. چچا کو ادب سے سلام کر لیا, یہ نیکی ہے. میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں اللہ نے گرامی, یہ تمام چیزیں نیکی ہے اللہ نے گرامی. اور اللہ نے کیا کہا, وبشر المحسنین. میرے نبی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا نیک کام, آپ ان کو مبارکباد دے دیجیے, آپ ان کو مبارکباد دے دیجیے, آپ ان کو مبارکباد دے دیجیے. عزیزان گرامی, اللہ نیکی کرنے والوں کو مبارکباد کے لائق سمجھ رہا ہے, مگر نیکی ایسی ہو جو خدا کے لیے ہو. ایسی نیکی نہ ہو کہ جب کسی کی نیکی کرے تو یہ کہتا ہوا پھرے, اگر میں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا, اگر میں نہ ہوتا تو فلاں بچی کی شادی نہ ہوتی, اگر میں نہ ہوتا تو فلاں گھر آباد نہ ہوتا. حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے, اگر یہ خلیل نہ ہوتا تو زندہ باد محمد وآل محمد واجل. میں آپ کے مزاج کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ فرش اللہ پر بیٹھنے والے جاہل ہوتے ہیں. سب جاہل ہو سکتے ہیں مگر اہل بیت کا جاننے والا جاہل نہیں ہو سکتا. اسی میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیے, انگلینڈ چلے جائیے, امریکہ چلے جائیے, آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلے جائیے. ارے میں کیوں باہر کے ملکوں کا نام لوں, ہمارے ملک میں تعلیمی نصاب کا ایک کریز ہے. ہمارا ہندوستان علمی اعتبار سے, یونیورسٹیوں کے اعتبار سے, کالجز کے اعتبار سے اس کا ایک مقام ہے, وہ چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے. آپ دہلی بھیجتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے, حیدرآباد, بنگلور, سب کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر کے آئے. مگر کبھی بچوں سے پلٹ کے پوچھنا کہ جس کلاس میں 11ویں کا طالب علم بیٹھے گا اس میں 12ویں کا نہیں ہے. کہاں پڑھاؤں آپ کے سامنے, جس کلاس میں 12ویں کا طالب علم بیٹھے گا اس میں 13ویں کا نہیں آئے گا. نہیں میں کھل کے پڑھنا چاہتا ہوں, جہاں کسی کو انجینئر بنانے کی تعلیم دی جانی ہوگی وہاں سائنس نہیں پڑھائی جائے گی. اب کیسے پڑھوں گا آپ کے سامنے, جہاں سائنس پڑھائی جائے گی وہاں کچھ اور نہیں پڑھایا جائے گا. جہاں بچوں کو طبقات الارض سمجھائے جائیں گے کہ زمین کا حصہ یہ ہوتا ہے, زمین ایسی ہوتی ہے, زمین کی قسمیں یہ ہے, وہاں آسمان کی بلندیوں کے اوپر گفتگو نہیں کی جائے گی. یہ فرش حسین ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہی مردوں کو پڑھایا جاتا ہے, جو مردوں کو پڑھایا جاتا ہے وہی مردوں کو پڑھایا جاتا ہے. اور کیوں نہ ہو ایسا, یہ مجلس بھی تو ان اہل بیت کی ہے جن کا پہلا بھی محمد ہے, جن کا دوسرا بھی محمد ہے, جن کا آخری بھی محمد ہے, سب کے سب محمد ہے. سبحان اللہ. سلام ہے محمد علیہ محمد. بات قرآن سے ہونی چاہیے, کوئی بات ایسی نہ ہو جس میں دل شکنی ہو جائے, جہاں کسی کو اس مذہب سے دور کیا جائے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, سوال میرا جائز ہے, اگر جائز ہے میرا سوال تو میرے سوال کا جواب بنتا ہے, صحیح بتائیے گا. آج الحمدللہ ہمارے یہاں مجلسوں کی کوئی کمی نہیں, پڑھنے والوں کی کوئی کمی نہیں, بہت ہے الحمدللہ. لیکن ماشاء اللہ مرثیہ خان, جتنے مرثیہ خان انہوں نے بہت عمدہ پڑھا, اللہ ان کو طول عمر دے. یہ لوگ ذاکر افضل ہوتے ہیں, یہ جو ذاکر کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت بات کی پتہ ہو, ان کا احترام ہونا چاہیے, اس لیے ذاکر افضل یہی ہوتے ہیں. آج مرثیہ پڑھنے والے زیادہ ہیں, نواں پڑھنے والے زیادہ ہیں, انجمنیں زیادہ ہیں, علماء زیادہ ہیں, خطیب زیادہ ہیں, مجلسوں کی مقدار زیادہ ہے, شب داریاں زیادہ ہے, انجمنیں بہت زیادہ ہیں. سوال پہ رہیے, جب اتنی زیادہ ہو رہی ہے یہ دینی باتیں, تو پھر ہمارے معاشرے میں خون سفید کیوں ہوتے جائے گا؟ آپ بڑھاؤں گا آپ سے, پتہ نہیں ان باتوں کو بھی آپ اچھا سمجھ لیں, مگر بات تو حقیقت ہے نا جو میں آپ کے سامنے بڑھا ہوں. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا, جیسے جیسے مجلسیں زیادہ ہوتی جائیں ہمارا کردار سنورتا جائے, ہمارا اخلاق سنورتا جائے, یعنی دوریاں نہ ہونا.
مگر ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ چچا بھتیجے سے روٹا ہوا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باپ بیٹے آپس میں گفتگو نہیں کرتے ہیں. ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ قبیلے قبیلے سے جدا ہو رہے ہیں. کچھ تو وجہ ہوگی، اور جو وجہ آپ نے سمجھ لی انشاءاللہ تو مجلسیں آپ جتنی کرائیں وہ پھر کم ہو جائے گی، ورنہ مجلسیں کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب انسان اہل